بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ السلام علیکم، میں ہوں بزنس کوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کوچ یوٹیوب چینل۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال پاکستان کے اندر تقریباً ہر مہینے 250 ارب روپیہ اور سال کا تقریباً 3000 ارب روپیہ پاکستان میں آیا، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام رقم اوورسیز پاکستانیوں نے جو ریمیٹنس کے طور پہ پاکستان میں بھیجی، یہ تمام کی تمام پلاٹوں پہ خرچ ہوئی یا ان کے گھر والوں کے کچھ اخراجات پہ گئی۔ اس کے علاوہ باقی تمام پیسہ انویسٹ کہاں ہو رہا ہے؟ پلاٹوں کے اوپر۔ سنگاپور ریئل اسٹیٹ کے مطابق اٹھا، لیکن وہ جو ریئل اسٹیٹ کے اٹھا ہے وہ کنکریٹ کا ریئل اسٹیٹ تھا، مکانات کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن پاکستانی جو سوچ اور مائنڈ سیٹ ہے وہ پلاٹوں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ پلاٹ خرید لو کل مہنگا ہو جائے گا۔ مکان نہیں بنا رہے، انٹلیکچول ورک نہیں کرتے، اسکلفل ورک نہیں کرتے، جس سے ہمارا ملک میں بے روزگاری عام ہوتی ہے۔ اس کا صرف آدھے سے آدھا پرسنٹ جو پیسہ ہے، تقریباً 500-600-700 ارب روپیہ یا 1000 ارب روپیہ بھی اگر لگ جاتا آپ کی انڈسٹری کے اندر، تو آپ کے اندر ملینز آف جابس پیدا ہوتی، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھتی، پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابیاں ملتی، اکنامیکل ریفارمز ہوتے پورے پاکستان کے اندر۔ گورنمنٹ کی سطح کو چھوڑ دیں، اوورسیز پاکستان میں بہت بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو شہیر اسلم صاحب کی فرمائش پر، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور بھی بھائیوں نے کہا تھا لیکن شہیر اسلم صاحب نے خصوصی طور پہ بارہا کہا، تو ان کی فرمائش پہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور باہر کے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پاکستان میں کیسے کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو آئے گی۔ لیکن اب صرف جو ویڈیو بن رہی ہے وہ کون سے 10 کاروبار آئیڈیاز ہیں جن پہ وہ کام کر سکتے ہیں، وہ یہ اس پہ ویڈیو ہے، تو آئیں اس پہ چلتے ہیں۔ پہلے ہی ایک بات لکھ لیں کہ 3 کاروبار آپ نے، 3 طرح کے جو کاروبار ہے وہ آپ نے نہیں کرنے جب تک آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ کاروبار جو کاؤنٹیبل نہ ہو، جسے آپ کاؤنٹ نہ کر سکتے ہو کہ بھائی کتنا مٹیریل آیا تھا، اس کی ایکسپائری دور کی تھی یا قریب کی تھی، اسے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آیا تھا، گر گیا، کم ہو گیا، وہ اس پہ جانا نہیں۔ مثال کے طور پہ ریسٹورنٹ کا کاروبار ہو گیا، مثال کے طور پہ لیکوڈ کا کاروبار ہو گیا، مطلب دودھ کا کاروبار ہے، یا لائف سٹاک کا تھوڑا بہت۔ لائف سٹاک میں پھر بھی کاؤنٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن برائے مہربانی ابھی جب تک آپ باہر ہیں اور آپ کے ساتھ ایک مضبوط کوئی پیچھے ٹیم نہیں ہے یا کوئی کمپنی نہیں ہے جو اس کام کو ہینڈل کرتی ہے، تب تک آپ نے اس کاروبار میں، اور وہ کاروبار جس میں سپر ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہو اس میں، اور تیسرا جو کاروبار آپ آٹومیٹک نہ کر سکیں، جسے آپ CCTV کے کیمرے نہ لگا سکیں، جس پہ آپ پوائنٹ آف سیل کے سافٹ ویئر نہ لگا سکیں، ERP کا سافٹ ویئر نہ لگ سکے، آپ کو رپورٹس جو ہیں لوگوں سے پوچھ کے لینی پڑے، آپ کو آٹومیٹکلی کوئی رپورٹ نہ آ سکے، ان 3 کاروباروں کے اندر پہلے سن لیں دوبارہ، جس میں کاؤنٹیبل سسٹم نہ ہو، جس میں سپر ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہو، اور آٹومیٹک نہ کیا جا سکتا ہو۔ ان 3 قسم کے کاروباروں میں آپ نے اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے، جب تک آپ اوورسیز باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک آپ نے انویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو پلیز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تو ان کے لیے پلیز کان کھول کے اور دھیان سے ذرا سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ان 10 کاروبار کے اوپر جو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پہلا کاروبار ہے فارمنگ کا، اور فارمنگ وہ والی لوکل فارمنگ میں نہ جائیں کہ لہسن کی کاشت کر لی، گندم کی کاشت کر لی، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایکسپیرینس ہے ابھی تو تب تک جب تک آپ باہر ہیں نہ جائیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر۔ اور فروٹ فارمنگ کی طرف جائیں، کئی پودے 10 سال میں بڑے ہوتے ہیں، آم کا پودا 10 سال میں بڑا ہوتا ہے، کھجور کا پودا 3 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، آپ ان کی فارمنگ کریں۔ کل کو یہ جو فارم ہوتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ بھی پیسہ کما کے دے سکتے ہیں۔ آج نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں، یہ جو فارمنگ ہے فروٹ فارمنگ، اس کے اندر بعد میں آپ گوٹ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں، جب درخت بڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ گوٹ فارمنگ رکھ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے کھاد کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور درخت اور ان کے لیے جو پتے ہوتے ہیں وہ ان کی خوراک بنتے رہتے ہیں۔ مرغی فارمنگ مطلب کی جا سکتی ہے، اس میں چکن فارمنگ کی طرف آ سکتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ایکسٹرا انکم بھی جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین کام ہے، آپ کریں۔ جب تک آپ پاکستان آئیں گے تب تک آپ کا فارم بنا ہوتا ہے، یہ اب کتنی انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، کہ آپ نے اب 1 ایکڑ زمین خریدنی ہے، وہ 1 ایکڑ آپ کو 23 لاکھ کا مل رہا ہے، 30 لاکھ کا مل رہا ہے، اس پہ آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ آپ نے 5 کروڑ پہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی زمین خریدنی ہے، اس پہ کام شروع کرنا ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن یو، آن یور ویلیو، آن یور کیپٹل، ٹھیک ہے؟ اتنے پہ آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ دوسرا کاروبار ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کلوتھ مینوفیکچرنگ کا۔ جی ہاں، کلوتھ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں، یعنی کلوتھ مینوفیکچرنگ یعنی کپڑا جو مینوفیکچر ہوتا ہے اس کی طرف جائیں۔ پاکستان میں لوم لگائیں اور لوم لگا کے کپڑا بنانا شروع کر دیں۔
یہ بہت اچھا انڈسٹری ہے، فیصل آباد پورا بیٹھا ہوا ہے. آپ بنائیں کپڑا، اس میں سمپل کام ہے، آپ نے را مٹیریل لینا ہے، دھاگا بنانا ہے، دھاگے سے کپڑا بنانا ہے، اور کپڑا بنا کے آپ نے مارکیٹ میں بیچ دینا ہے. کل کو آپ اپنا برانڈ بھی لانچ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ ڈسٹریبیوٹر کو یا ریٹیل کو فروخت کر سکتے ہیں. ایک جو یہ بھی کام آپ راؤنڈ اباؤٹ 20 لاکھ 30 لاکھ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، بڑے اچھے پیمانے کے اوپر 10 لاکھ میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوگا، لوم چھوٹا آئے گا. 50 لاکھ میں کرنا چاہیں، 1 کروڑ میں کرنا چاہیں، یہ بھی اسی طرح آپ کے کیپٹل پہ ڈیپینڈ ہے. تیسرا کاروبار جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کے برانڈ کی طرف جائیں، کلوتھ برانڈنگ کی طرف جائیں. کسی قسم کے برانڈ کو پکڑ لیں، وہ آپ ٹی شرٹ کا برانڈ ہو سکتا ہے، وہ پینٹس کا برانڈ ہو سکتا ہے، وہ جینز کی پینٹس ہو سکتی ہیں، وہ پاکستان کا جو لوکل ڈریس ہے انہیں پروموٹ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں مغرب کے لباس پہنتے ہیں. اس وقت ابھی پاکستان کے اندر ایک ڈیل فلپ نامی ایک یوٹیوبر ہے، وہ آیا ہوا ہے، ٹریول بلاگر ہے، وہ آیا ہوا ہے. تو وہ اس نے نارکلی لاہور میں پھرتے ہوئے شلوار قمیض خریدی، اور اس نے بچوں سے بیچنے والے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کا جو ڈریس ہے وہ سارے امریکنز کی طرح کیوں دکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے پاکستانی شلوار قمیض کیوں نہیں پہنا ہوا؟ اور سارے مسکرا رہے تھے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو خود نہیں اڈاپٹ نہیں کرتے، تو دوسروں کو پروموٹ کیا کرنا ہے. تو آپ پاکستانی تہذیب جو ہے، شلوار قمیض ہے، کرتا ہے، ویسٹ کوٹ ہے، پھر ہماری جو خواتین ہیں وہ سارا آج کل یورپ میں جا رہی ہیں، بے حیا لباس پہن رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں فراق پہنی ہوئی وہ بڑے پیاری لگتی ہیں. انہیں فراقوں کی جگہ وہ انگریزوں جیسے لباس بنائے جاتے ہیں جی، ان کے ننگے بازو ہونے چاہیے، ان کی ننگی کمر ہونی چاہیے، ان کے ننگے پیٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بے ہودہ اور بے حیا لباس کو چھوڑ دیں. حرام کھلائیں گے تو کل کو انہوں نے حرام ہی نکلنا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بھی اچھے ڈریس بنائیں، کیونکہ ڈریس مارکیٹ میں بن ہی نہیں رہے نا. آپ اس طرح کے ڈریس خود بھی بنائیں اور باہر ایکسپورٹ بھی کریں. یہ بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا، اس میں بے انتہا کام کیا جا سکتا ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ پھر میں سے ڈیٹیل میں بتانا ہے بھائی کیا کروں. جو چوتھا کاروبار ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شوز انڈسٹریز میں جا سکتے ہیں. شو انڈسٹری میں آپ نے فٹ ویئر میں جانا ہے، آپ نے باقاعدہ شوز میں جانا ہے، جوگرز میں جانا ہے، آپ نے خواتین کی چپل میں جانا ہے. یہ پوری انڈسٹری خالی پڑی ہے، اور اسپیشلی لیدر شوز. سردیاں آئیں گی تو اس میں لیدر شوز کا بہت کام ہے، بہت ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے اندر ویسے بھی لیدر کی انڈسٹری جو ہے تھوڑی سی سفر کر رہی ہے. آپ لیدر کے اندر آئیں، لیدر شوز کو بنائیں، ماڈرن طریقے سے بنائیں. ہینڈ میڈ لیدر شوز جو ہے اس کی پاکستانی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ دنیا میں، وہ بنا کے اسے پوری دنیا میں آپ سیل کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی کریں، پوری دنیا میں کریں. جو آپ کا 5واں کاروبار ہے وہ ہے کہ آپ بسکٹ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں. بسکٹ سے مراد صرف بسکٹ ہی نہیں ہے، بچوں سے ریلیٹڈ جتنی پروڈکٹ ہیں اسے کر سکتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ نیچرل اکنامکس پہ چلتا ہے. نیچرل اکانومی جو ہے، اکنامکس اکانومی پہ چلتا ہے. اکانومی مثال کے طور پہ نیچرل اکانومی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں 50 لاکھ بچہ ہر سال پیدا ہوتا ہے. جب 50 لاکھ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ہر سال، تو ان کی پروڈکٹس بنتی ہیں. اس پروڈکٹ کے اوپر پورا ملک چلتا ہے. وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پیمپر بن رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بسکٹ ان کے خوراک کے فیڈر بن رہے ہیں، ان کے کپڑے بن رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اسکول میں جائیں گے، اسکول سے بڑے جگہ پہ جائیں گے. وہ پورا اس کے اوپر نیچرل اکانومی کے اوپر ملک چل رہا ہے. ایکسپوٹینشیل پہ نہیں چلتے ہم، نیچرل پہ چلتے ہیں. اسی طرح تو آپ اس میں جا کے بچوں کے بسکٹ بنائیں. اس میں بہت زیادہ انوویشنز ہو رہی ہیں بسکٹس کے اندر. بچوں کے کپ کیکس ہو سکتے ہیں، کیکس ہو سکتے ہیں، اچھی چیزیں، وہ گندی وندی چیزیں سے دور رہیں. اچھے بچوں کے سنیکس بنا سکتے ہیں. لیز برانڈ بنا ہوا ہے، تو آپ لیز کی فروٹو کی ساری کمپنیاں، لیز، کرکڑے، بیبیز، ان کی ہیں. آپ پاکستانی برانڈ بنائیں، پاکستانی خود پاکستان میں بیچیں، پھر پاکستان کے باہر بیچیں، پاکستان کے اسلامی ملک ہیں ادھر بیچیں جا کے. بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے. مٹھائی کو لوکل لیول پہ لایا جا سکتا ہے جو ابھی تک نہیں آ رہی. اس کے علاوہ جو چھٹا کاروبار ہے وہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہی، دوبارہ چائلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس میں آ رہا ہے کہ بچوں کے پیمپر، اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں کہ پیمپر مینوفیکچرنگ میں جائیں. پیمپر مینوفیکچرنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت باہر کی کمپنیاں، ترکی کی کمپنیاں آ کے پاکستان میں پلانٹ لگا رہی ہے، باہر کی کمپنیاں لگا رہی ہیں. تو بھائی جان ہم کیوں ایک کنزیومر ملک بن کے بیٹھے ہوئے، ایک کنزیومر کنٹری بن کے بیٹھے ہوئے وہ چیزیں بنائیں گے اور ہم بیچیں گے، اور ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں. وہ ایک سارا سسٹم چل رہا ہے. آپ اپنا پیمپر بنائیں اول کو. اور یہ 2 سے 3، یہ 3-4 کروڑ کی کمپنی ہے، یہ 3-4 کروڑ کی فیکٹری ہے بھائی. یہ میں بتا دوں 3-4 کروڑ روپیہ لگے گا اس فیکٹری کو لگانے کے لیے، لیکن اپنی پروڈکشن میں لائیں. اسی طرح آپ کا جو 7واں کاروبار ہے وہ ہے کہ آپ مارٹ بنائیں، اسپیشلائز مارٹ. آپ اسپیشلائز مارٹ بنا سکتے ہیں. وہ مارٹ جو ہونے چاہیے کہ کسی چیز کا بھی مارٹ ہو سکتا ہے. وہ دودھ کی پروڈکٹ ریلیٹڈ، ڈیری پروڈکٹ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. وہ جی کپڑوں سے ریلیٹڈ پورا مارٹ ہو سکتا ہے. وہ برتنوں سے ریلیٹڈ مارٹ ہو سکتا ہے. اسپیشلائزڈ کر دیں، چاکلیٹ سے ریلیٹڈ مارٹ بنا دیا آپ نے، یا صرف اور صرف آپ کی گروسری کے ریلیٹڈ تو ہیں ہی، وہ بھی بنائیں. اور اسے ذرا تھوڑے سے ماڈرن ویز میں جا کے کریں، ماڈرن ٹیکنیکس کو تھوڑا سا استعمال کریں. وہ تو ایک علیحدہ پروسیس میں بتاؤں گا وہ کیا ہوتی ہیں.
تو مطلب آن لائن تھوڑا سا چلے جائیں، ویب سائٹ بنا لیں سمپل، یہ تو چیزیں نارملی ہر بندے کو پتہ ہے، تو اس پہ جا کے آپ کام کریں۔ اسی طرح آپ کا جو 8واں کاروبار یہ ہے کہ آپ موبائل فون اسیسریز سے ریلیٹڈ پروڈکشن کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کی ایک ہول سیل شاپ تو بنائی جا سکتی ہے، وہ تو ایک کام ہے، لیکن اور اس میں سروس میں نہیں جانا، یہ یاد رکھنا۔ موبائل فون کی کوئی سروس وغیرہ، سروس ڈپارٹمنٹ بھی آپ نے کام نہیں کرنا کہ سروس کا کوئی سلون بنا دیا، یہ کر دیا، اس میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے کام نہیں کرنا، یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ موبائل فون ایسیسریز کے اندر چلے جائیں، آپ ان کی کوئی نہ کوئی چیز بنانے لگ جائیں، ان کے کور بنا کے دینے لگ جائیں، ان موبائل فون سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے، ان کی یہ چارجنگ ہے، ڈیٹا کیبلز ہیں، اس کی پروڈکشن لائن میں آ جائیں۔ پاکستان میں اگر فلفل ہو جائے گی نہ جگہ، باہر کے ملکوں میں سپلائی کرنے لگ جانا، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی ہے دنیا، اس میں آیا جا سکتا ہے۔ اور نواں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہوم میڈ جو آپ ہینڈ میڈ جو پروڈکٹ ہوتی ہیں، وہ پاکستانی بہت سی ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہیں، چوڑیاں ہیں، اس کے علاوہ بڑی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ آپ چلے جائیں پاکستان کے نارتھن ایریاز میں، وہاں پہ اتنی ہینڈ میڈ پاکستان میں امبرائڈری کا کام ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ جتنا آپ کا پہاڑی علاقہ ادھر اتنا ہینڈ میڈ کام ہے، ہینڈ میڈ کرافٹ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ وہ سارے کی ایک ویب سائٹ بنائیں، اب کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، سب کی نہیں میں کہہ رہا، ایک چیز کو پکڑ لیں جو آپ سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہو، جس میں آپ کو مزہ آتا ہو، وہ گھر سے متعلق چیزیں ہیں، وہ کپڑوں سے متعلق چیزیں ہیں، یا وہ کسی بھی اور چیز سے متعلق ہیں، اس کو باہر کے ملکوں میں بیچنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیں کہ 1000 کی چیز 5,000 میں بکتی ہے، 10,000 میں بکتی ہے، سمپل۔ آپ لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سمپل ہو، اور ملتان میں جو چیز 500 میں بن رہی ہوگی، وہ آن لائن آپ دیکھیں گے 5,000 کی بک رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ کا جو 10واں جو آپ کو کاروبار آئیڈیا یہی ہے کہ میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، وہ پراپرٹی کے اندر آپ نے جو ہے وہ پلاٹوں کے اندر انویسٹ نہیں کرنا، اس پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنا ہے۔ 2 طرح کی پراپرٹیز ہیں میرے بھائی، ایک ہے کہ آپ یہاں تو مکانات بنائیں، وہ بہت اچھا کام ہے، اور 2 طرح کے مکانات بنائیے گا۔ نارمل مکان مت بنائیے گا، نارمل مکان بنانے والا بندے کی سائیکولوجی پہ تھوڑا سا کام کریں سیل کرتے ہوئے، کہ وہ بندہ خود اپنا مکان بناتا ہے، وہ ٹھیکیدار کے تھرو، ٹھیکے پہ بھی دے گا نا مکان، تو اب خود کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کسی کمپنی کے حوالے کر دیں جی مکان بنائیں، سستا بنائیں یا مہنگا بنائیں، 2 کام کریں۔ اور دوسرا، جو پاکستان کے ٹورسٹ پلیسز ہیں نا، وہاں پہ زمین خرید لیں اور وہاں پہ مکان بنائیں، کل کو اس کو آپ نا وہ کمرے کرائے پہ دے سکتے ہیں، وہ بہت آپ کو کما کے دے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو تک کما کے دے گا، جب تک مکان رہے گا وہ کما کے دے گا۔ اور جو تیسرا جو میں بتانے میں جا رہا تھا کہ جو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اگر آپ پراپرٹی میں کرنے جا رہے ہیں، آپ وہ بھی ایسی کمپنی میں، جس طرح میں لاہور میں رہتا ہوں، تو لاہور میں ایک DHA فیز 4 کے پاس نا ایک پلازا بنا، فلیٹس بنے ہیں، وہ بنا کے بیچے ہیں انہوں نے۔ اب وہ بنا کے بیچے ہیں تو اس کی ویلیو نکل رہی تھی کوئی 8,000 یا 10,000 اس طرح کو اسکوائر فٹ نکل رہی تھی ویلیو۔ میرے سامنے ایک اس طرح کا پہلے ایک فلیٹ بکا تھا، وہ 8,000 یا 10,000 پہ بکا تھا، آج اس کی ویلیو 20,000 18,000 19,000 پہ آتی، ڈبل پرائسنگ پہ ہو گیا۔ 1 کروڑ کا جو فلیٹ تھا وہ 2 کروڑ میں سیل ہوا ہے۔ اس طرح کے کام کر لینے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کل کو DHA فیز 4 آ رہا ہے، وہ پراپرٹی کی ویلیو ویسے ہی بڑھ جانی ہے۔ یہ اس طرح کی جو پراپرٹیاں ہیں اس میں انویسٹ کریں، انویسٹ نہ کریں کہ جی پراپرٹی پہ پلاٹ لے لیا 10 سال بعد پیسے دے گا، وہ بھائی ٹھیک ہے 10 سال بعد پیسے دے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پراپرٹی میں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو 1-2 سال بعد آپ پیسہ نکال کے کسی اور کام میں لگا لیں گے۔ اپنے پیسے کو باؤنڈ مت کریں۔ اگر آپ کا بزنس مین کا مائنڈ سیٹ ہے، انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے بھائی 10 سال، اس کے لیے تو 10 سال انہیں کریلے گوشت پکائی جائے گا، وہ 10 سال بیٹھ کے کھائی جائے گا، اس کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا میں لمبا بھی لے کے گیا ہوں کہ تھوڑا بہت میں آپ کو کر دوں۔ اگر آپ اس میں مزید چاہتے ہیں کہ میں ایک ٹاپک کو پکڑ کے اس کی اسپیشلائزڈ ویڈیو بناؤں، تو وہ بھی میں آپ کی فرمائش پہ بنا دوں گا، اگر آپ کی ڈیمانڈ آئے گی مجھے۔ تو اس ویڈیو کو پلیز جو اوورسیز پاکستانی کا گروپ ہیں اس میں شیئر کریں، تاکہ کسی بھائی کے لیے، جن بھائی جو کام کرنا چاہتے ہیں ان تک ایک بہترین علم منتقل ہو، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی ہو، تاکہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو، لوگوں کے لیے روزگار بھی ملے، اور اس بھائی کو بھی اس کا پیسہ بھی کسی اچھی جگہ انویسٹ ہو جائے۔ اللہ نگہبان، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔